علم کہا گیا. اور ہر مزار ایسا نہیں کہ ہم مولا کائنات کی مزار پر صرف علم کی بھی مانگیں، جو مانگنا ہے ملے گا. وہاں پر مانگنے میں ہمارے کمی ہو سکتی ہے لیکن دینے میں کمی نہیں. جو مانگے ملے گا، لیکن کچھ چیزیں خصوصیت اور القاب کے حساب سے. باب العلم کہا گیا، علم کی بھی اگر ملنا ہے تو مولا کائنات کی یہاں پر بہت اچھے سے ملے گی. شہادت اور اثار اور قربانی کی بھی چاہیے تو امام حسین علیہ السلام سے ملے گی. عبادت کی اگر بھیک چاہیے تو امام سجاد کے یہاں سے ملے گی. یا تو پورے امام کو آپ لے لیجیے اس طریقے سے. یہاں پر امام علی علیہ السلام نماز کے لیے نکلتے ہیں. اب جب نماز کے لیے نکلے تو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ گھوڑا جیسے آج گاڑیوں کو پارک کیا جاتا ہے ویسے ہی گھوڑے کو بھی ایک جگہ پر رکھا جاتا تھا اور ایک نگہبان رکھا جاتا تھا. امام علی علیہ السلام گھوڑا لے کر آئے ہیں. ایک شخص وہاں پہ کھڑا ہوا تھا. دیکھیں پیغام ایسا نہیں کہ امام علیہ السلام جانتے نہیں. وہ جب انسان کو دیکھ کر اس کی 70 نسلوں کو بتا سکتے ہیں تو اسے ہر چیز کا علم ہے، لیکن تاریخ میں ہم تک پیغام پہنچانا ہے. یہاں پر امام علی علیہ السلام پہنچتے ہیں. ایک شخص کھڑا ہوا تھا کہ یہ لوگ لجام فرض کو دیا اس کے ہاتھوں میں کہ یہ تم پکڑو، ابھی میں نماز پڑھ کے تمہارے پاس آتا ہوں. امام نے اسے گھوڑا حوالے کر دیا. اب جب نماز پڑھ کے مولا کائنات نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑا تو اپنی جگہ پر ہے لیکن لجام فرض جس سے گھوڑے کو کنٹرول کیا جاتا ہے وہ چیز نہیں ہے. امام کھڑے ہوئے تھے کہ ہر انسان کے مقدر کیا دکھا ہوا. امام کھڑے ہوئے چاروں طرف دیکھ رہے، کبھی دائیں دیکھ رہے کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں. اتنے میں جناب سلمان یا جناب قمبر آتے ہیں. اب مولا کیا ہوا کہ میں نے فرض نہیں ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں گئی کہاں، وہ شخص بھی موجود نہیں ہے. اب جناب قمبر یا جناب سلمان جاتے ہیں بازار میں، اسے ڈھونڈتے ہیں مگر وہ نہیں دکھتا. لیکن ایک جگہ پر امام علی علیہ السلام کے گھوڑے کی لجام فرض لٹکی ہوئی ہے. وہ جو دکاندار تھا وہ بیچ رہا ہے. امام علی علیہ السلام کے شاگرد نے جب یہ دیکھا فوراً کہا کہ یہ تو میرے مولا کی گھوڑے کی لجام فرض ہے، لہٰذا تم مجھے دے دو. دکاندار نے جیسے ہی مولا کائنات کا نام سنا، اور کیجیے گا، جیسے ہی مولا کائنات کا نام سنا کہ ان کے گھوڑے کی یہ لجام ہے، فوراً کہنے لگا کہ میں احترام کرتا ہوں مولا کائنات کا، لیکن ایک شخص آیا جس نے 3 درہم یا 3 دینار مجھے یہ دیا، مجھے کوئی فائدہ نہیں چاہیے چونکہ مولا کائنات کو کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتا اس لیے کہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں. اب اس کے بعد جناب سلمان یا قمبر نے 3 درہم یا دینار اسے دیے اور اسے لے کر مولا کائنات کے پاس پہنچے. امام علی علیہ السلام کے پاس جب وہ پہنچے گا یہ کہا تھا کہ جس شخص کو آپ نے دیا تھا اس نے یہ بیچ دیا تھا اور وہی دکاندار سے میں یہ لایا. اب سنیے گا امام کا جملہ. امام نے فرمایا کہ اگر وہ صبر کر لیتا تو یہ جو 3 درہم یا 3 دینار اس نے دیے ہیں وہی حلال میں بدل جاتے. اس کی جلد بازی میں جو اس کے مقدر میں 3 درہم لکھے تھے، جلد بازی میں وہی حلال حرام میں بدل دیا. محسوس کیجیے اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے مقدر میں حلال لکھا ہوا ہے لیکن اس کی جلد بازی میں، اس کے جلد بازی اور جلدی کرنے کی وجہ سے کیا ہو وہی حلال حرام میں بدل گیا. لہذا یہ طے ہے کہ